بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں وہ رکھوں. بڑے اہم معاملات شروع ہیں. ایک تو پورے پاکستان میں نوجوان طلباء نے آج طبلِ جنگ بجا دیا اور پورے ملک میں بڑا زبردست احتجاج کیا. تحریک انصاف کا 8، 15 اور 22 کو 3 جلسے جو ستمبر میں اعلان. اور خان کے آکسفورڈ الیکشن میں برطانوی پاکستانی بزنس مین بھی خان کے حق میں آ گئے. اور عدلیہ میں آج 48 ججز کے تبادلے میں الٹی چھری پھر گئی ہے. اس کی بھی بات کریں گے. باضابطہ مذاکرات کا معاملہ بھی ہے. نواز شریف کی خان سمیت اداروں کو تمام دعوت بھی دی گئی. اور آج معاشی ایک بڑا استعفیٰ بھی سامنے آیا. اور خان کے چلتے پھرتے دفتر خارجہ زلفی بخاری پر نیب نے واردات بھی کی. سینیٹر مشتاق اپنے بیوی بچوں سمیت آج بڑے دلخراش منظر اسرائیلی پولیس والے حالات نظر آئے تھے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے پاکستانی طلباء اسٹوڈنٹس نے آج کامیاب اپنا پروٹیسٹ. اور دیکھیں، اب انہیں انصاف اسٹوڈنٹ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی سارے اسٹوڈنٹس خان کے ساتھ ہیں. اور خان کے جو طلباء ہیں اس وقت بات ایک ہی ہے. اس وقت اگر انصاف کہیں یا باقی ان کو عام طلباء کہیں، یہ انقلابی تبدیلی ہے جو ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا سے اٹھ کر گراؤنڈ میں آپ کو ان کی موجودگی نظر آ رہی ہے. جو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے. جو 30 31 کی تاریخ سنتے رہے. آج ISF کے ایک امجد خان کا پیغام تو آپ نے دیکھا اپنی جگہ، لیکن ان طلباء نے بڑی اسٹریٹجی، ان کی بڑی کامیاب تھی. 22 مختلف مقامات کی ریلیاں دیں اور ان کی حکمت عملی پر جتنا خراج تحسین نے پیش کیا جائے. اور یہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اس میں اصل میں انہوں نے دیکھے کیا کیا خاموشی سے. حالانکہ گرمی کی چھٹیاں ہیں ابھی تو یہ سٹارٹ ہے، سیاسی گوریلا جنگ ہے. اور ان ریلیوں کو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، کسی مقام کا ذکر نہیں کیا، مشہوری نہیں کی. لوگ پوچھتے رہے ریلیاں کہاں نکلیں گی، کوئی مقام بتا دیں، کوئی جگہ بتا دیں. انہوں نے بڑا صبر اور ضبط کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھا. خاموشی سے کچھ گھنٹے پہلے اناؤنس کیا اور پھر یہ ریلیاں پورے پاکستان میں 22 مقامات پر. تحریک انصاف دیکھیں جب بھی کوئی ریلی کا اعلان کرے تو پورے ضلع کی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ سمابیہ طاہر، وہ حیدر نامی نوجوان، انہوں نے اسلام آباد میں ایک ریلی کا اعلان کیا اور وہاں پولیس کی اتنی بھاری نفری پہنچی کہ انہیں اپنی ریلی کل تک منسوخ کرنی پڑ گئی. تو آج طالب علموں نے بڑی زبردست حکمت عملی کی. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اب ان کو فائدہ بھی ہے کہ ایک تو یہ براہ راست تحریک انصاف کی قیادت کے انڈر نہیں آتے، ورنہ NOC لینے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے. اور اس چکر میں انہوں نے بھگا کے ان کا سارا وقت بھی ضائع کرنا تھا. تو ان طالب علموں کا ساتھ دینے کے لیے آج قیادت میں خالد خورشید، نعیم پنجوتا اور دیگر رہنما بھی نظر آ رہے تھے ان کے. اور یہ طالب علموں کا جو احتجاج تھا یہ لاہور میں جو بڑا اہم معاملہ تھا. انہوں نے لاہور میں اپنا بڑا کامیاب شو کیا، پشاور میں کیا، ملتان میں کیا، سرگودا میں کیا، لکی مروت میں، اپر دیر، لوور دیر، چونیا میں، کراچی میں. مطلب یہ پورے پاکستان کے 22 مقامات میں انہوں نے ایک تاریخ بنا دی. اب یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے فوری رزلٹ دیکھیں. یاد رکھیں بنگلہ دیش میں بھی فوری رزلٹ نہیں آئے. آج بھی دنیا کے سارے تجزیہ نگار حیران ہے کہ چند دنوں میں وہاں بنگلہ دیش میں کس طرح متوسط طبقے کے طلباء نے ایک طاقتور ترین جنوبی ایشیا کے وزیر اعظم کو حکومت سے نکال دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، بنگالی چلیں، سراج الدولہ، وقار الملک، محسن الملک کی اولادوں میں سے ہیں. لیکن پاکستانی بھی کم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بنگلہ دیش میں ایک دن میں 1500 نوجوان شہید بھی ہوئے. تو اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا کوئی معاملہ ہو. یہاں اللہ کرے پرامن انداز میں عوام کی بات اس طاقتور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ 2 لاکھ لوگ سڑکوں پر آئے تو خان کی رہائی خود بخود ہو جائے گی. اب تحریک انصاف کی قیادت کے متعلق میں آخر میں بڑی اہم باتیں کروں گا، وہ آپ سن لیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا. اب عدلیہ کا جو بڑا آج جو اہم معاملہ وہ بڑا جھرلو جسے کہتے ہیں پھرا ہے. جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی واپس آئیں اور آتے ساتھ انہوں نے ججز پر پوری چھری چلا دی، الٹی سرپرائز دیا. اب یہ سرپرائز کس کے لیے؟ دیکھیں پنجاب میں پہلے تو جو 48 ججز انہوں نے تبادلہ کیا، یہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے پنڈی، لاہور، سرگودا اور گوجرانوالا کہ وہ جج بھی شامل تھے، وہ بھی تبدیل ہوئے. ملک اعجاز آصف بھی اس میں شامل ہیں جو 9 مئی کے 14 کیسز کی سماعت کر رہے تھے. انہیں پنڈی سے لاہور بھیجا گیا. اٹک، جیلم، چکوال، یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں انہیں بھی بدلا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کو جو خط لکھنے والے جج تھے عباس صاحب، غلام عباس صاحب، انہیں بھی جو 7 گھنٹے جرگمال رہے وہ بھی لاہور کے جو جج تھے انہیں رحیم یار خان بھیج دیا گیا. اور جج جو خالد ارشد، انہیں بھی عہدے سے ہٹایا گیا. اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے خان کے خلاف کیسز میں فیصلے بھی دیے. اور 9 مئی کے ججز کے جو خلاف کیسز ان کے حق میں بھی دیے، کچھ خلاف بھی تھے. تو یہ اب اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہے فی الحال، کیونکہ جو جج محمد عباس ہیں جن کا لاہور ٹرانسفر کیا، جو لاپتہ بھی ابھی جن کی خبریں تھیں، ان کا خط بھی لاہور ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو دوسری طرف خالد ارشد صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے خان کی ضمانت مسترد کی تھی. کور کمانڈر ہاؤس کے ٹرائل کے دوران قرآن پاک پر حلف والا جو مطالبہ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح میں دونوں طرف کے جج شامل ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. پچھلے 1.5 سال سے یہ کیس لٹک رہے ہیں.
ثبوت اور شواہد ابھی تک اکٹھے نہیں ہو رہے، جج کیسز کو بھی لٹکا رہے ہیں، اور اب کچھ فیصلوں پر تو اسٹیبلشمنٹ کی تنقید بھی بڑی شدید قسم کی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ابھی نہیں آئی ہیں، ابھی ظاہر انہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کے فیصلوں کا اندازہ ہوگا۔ وہ انگریزی میں تو کہتے ہیں، جس کی ٹرانسلیشن ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ جج نہیں بولتا، اس کا فیصلہ بولتا ہے۔ تو ابھی 9 مئی کے ججز کو جو ہٹایا گیا، اب کس کو فائدہ ملے گا، کس کو نقصان ملے گا، جو نئے جج لگائے جائیں گے، نئے فریش مائنڈ سے ان کیسز کو کیسے سنیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، یہ 48 ججز کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑا تبادلہ ہے، لیکن کیا یہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گا یا مخالفت میں؟ یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ عمران خان کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں یا 9 مئی کے جو لوگ رہا ہو چکے ہیں، یہ سارے اپنا جج کام کر چکے ہیں، تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑنا کہ وہ جج اب رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اب انہیں بے شک OSD بھی بنا دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا، بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آکسفورڈ الیکشن میں بھی آج بڑی اپڈیٹ، جو انیل مسرت صاحب آپ کو پتہ ہے عمران خان کے حوالے سے جو بیان دے رہے ہیں، اب یہاں بزنس کمیونٹی کو بھی جوڑا جا رہا ہے، بڑا سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ انیل مسرت آپ کہہ لیں برطانیہ میں پاکستان کے ملک ریاض ہیں، اور وہاں ان کی بڑی ساکھ ہے، وہاں بزنس کمیونٹی میں پرانے ساتھی ہیں خان کے، تو یہ لگ رہا ہے کہ بزنس مین، کیونکہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بزنس مین بڑی تعداد میں ان کی پوری ایک لسٹ دیکھ رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس الیکشن تک پہنچانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا۔ زلفی بخاری، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے جنہیں خان کا دفتر خارجہ کہا جاتا ہے، چلتا پھرتا، ان کی نیب میں آج جائیداد ضبط، اٹک میں 1300 کنال، اسلام آباد میں بھی 7 کنال کی زمین، اور اشتہاری تو وہ پہلے سے انہیں کیا ہوا ہے، ان کا پیمرا ان کی پابندی بھی لگا چکا ہے ٹی وی چینلز کی کوریج پر، تو یہ ان کا آج ایک اور ان کے اوپر شبخون مارا گیا ہے۔ لیکن خان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے امکانات اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اگلی جو خبر وہ مذاکرات کی، بڑا اہم معاملہ، محمود اچکزئی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ ہیں، تحریک انصاف کے اتحادی ہیں سب سے بڑے، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ آج ان کی باضابطہ طور پر، اس میں تحریک انصاف شامل تھی، عمر ایوب صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ایسا نہیں ہوا، لیکن ملاقات پہلی ہوئی، بیرسٹر گور، عمر ایوب، اسد کیسر، یہ سب اسپیکر کے چیمبر میں، ایاز صادق بھی وہاں نون لیگ کی طرف سے، اعظم زیر تارڑ تھے، اطاعت تارڑ، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور محمود اچکزئی نیوٹرل تھے۔ ان کی جو ملاقات، اس میں ایک تو عمران خان کے اڈیالہ جیل میں جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں ذکر ہوا، اور یہ نون لیگ کی دیکھیں قیادت، اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں معاملات، کیونکہ عمر یوسف صاحب کہہ رہے ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہے، لیکن محمود اچکزئی پورا جان مار رہے ہیں اس میں مذاکرات کا۔ اب اس میں قابل ذکر معاملہ ہے جو ابھی نواز شریف نے اپنے نون لیگ کے اجلاس میں جو گفتگو کی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو اور اداروں کو مل کر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی اور معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں ادارے تو ان کے پیچھے ہیں، سیاسی جماعتیں تو ساری ان کے ساتھ ہیں، تو کسے کہہ رہے ہیں، کسے بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو عمران خان کے ساتھ تو دیکھیں مطالبات سب کے سامنے ہیں، عمران خان کے ساتھ تو معاملات انہیں اصل میں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جولائی میں علیمہ خانم نے جب اڈیالہ سے باہر آ کے کہا تھا ہمارا سپا سالار، تو اس وقت ان کی صفوں میں سراسمیگی دوڑ گئی۔ نون لیگ آپ کو پتہ ہے، عمران خان نے بھی کہا تحریک انصاف اور فوج کو لڑا کے کمزور کرنا چاہتی ہے، اس میں صحافیوں نے بڑا شور مچایا، جی خان مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں۔ خان نے اپنا موقف واضح کیا کہ بات چیت کبھی بھی ہوئی آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی اور ان لوگوں سے نہیں ہوگی۔ لیکن اب اگر محمود اچکزئی کوشش کر رہے ہیں تو نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کی رخصتی کے بعد ان کے ساتھ ہوگا کیا، مذاکرات کی پھر منت ترلا ان کی طرف سے شروع ہونا ہے۔ تحریک انصاف نے تو بات نہیں مانی، اور پاور کوریڈور دیکھیں، طاقت کے جو کھیل ہے اس میں سیاست اور شطرنج کے ساتھ بڑی مماثلت ہے، جو کھیلتے ہیں انہیں پتہ ہے اس میں ہر مورے کا ایک کردار ہوتا ہے، فیصلہ بلا شبہ بادشاہ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن پیادے تو پیادے ہی رہتے ہیں۔ اب عمران خان سیاست کا بہت بڑا کھلاڑی، وہ صرف کرکٹ کا نہیں، یہ لوگ تو صرف پولو کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس میں ساری طاقت کا کھیل جو ہے گھوڑے کا ہے، کھلاڑی کی مہارت کسی حد تک ہے، شطرنج کے کھیل میں معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کے گھوڑے میں اور پولو کے گھوڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ تو اتنے معصوم ہے، خان کی باڈی لینگویج ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی صحافیوں کو بلا کر یہ پوچھتے کہ باقاعدہ بریفنگ دیتے ہیں اڈیالہ جو جاتے ہیں کہ آپ نے باہر آ کے عوام کو یہ نہیں بتانا کہ خان نے کون سی شرٹ پہنی تھی، خان مسکرا کیوں رہا تھا، خان کے اعصاب کا ذکر نہیں کرنا، خان خوش تھا یہ نہیں بتانا آپ نے کہنا تھا سہولتیں مانگ رہا تھا، پریشان تھا، خان آگے سے غصہ کر رہا تھا، آپ نے کمزور ہو رہا ہے، مطلب ان کا تاثر یہ دینا ہے۔ اب لیکن یہ نہیں پتا خان شطرنج کے ساتھ ساتھ پوکر کا بھی ماہر ہے، اپنے اعصاب سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے جملوں سے انہیں گھماتا ہے۔ سارے کارڈ خان نے اپنے چھاتی کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، اور وقت آنے پہ ایک ایک کر کے انہیں پیغام ملتے ہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار خان کا سوشل میڈیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خان کا نام لکھیں، ڈھونڈیں سرچ میں جا کے ذرا عمران خان، دنیا بھر کے اخبارات، میڈیا، آپ کے پوری کی پوری سیاست اسے ایک شخص کے گھومتی ہے، تو اسی لیے پوری رات سٹڈی کرتے اسے عمران خان صبح ایک نئی چال چل کے انہیں پریشان کرتا ہے۔ ابھی خان کے پارلیمانی سیاست میں دیکھیں، یہ نائلی کا ذکر کر رہے تھے، خان نے آکسفورڈ الیکشن کی چال چل دی، اب انہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا، یہ یہودی کارڈ کرتے رہے، وہاں آکسفورڈ والوں کو بتاتے رہے پکا مسلمان نہیں، پاکستانیوں کو بتاتے رہے یہودی ایجنٹ ہے، اپنے بیانی کا خود توڑ کرتے رہے، اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔
اب یہاں دیکھیں عوام جو پاکستان کی ہے وہ بڑی خوش مطلب، اور اوپر سے معیشت کو تو بھولیں ہی نا، اور انٹرنیشنل دباؤ جو آپ کو نظر آئے گا کچھ اسی مہینے میں ستمبر میں، وہ سرپرائزز الگ ہوں گے، اس پہ بعد میں کروں گا۔ ابھی اس وقت خان کی کمزوری بھی بہرحال ایک ہے، وہ ہے اندرونی اختلافات پارٹی کے۔ کل عمران خان نے جو جیل میں بات کی تھی اندرونی اختلافات کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ عمران خان زچ بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی چاہتی ہے خان کی رہائی ہو، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں تحریک انصاف کے، یہ احتجاج نہیں کرنے دیتے۔ قیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں، اختلافات کی وجوہات آپ دیکھیں، پنجاب مثلاً 62% سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے صوبہ، تحریک انصاف کو ووٹ اور مینڈیٹ یہاں ملا، 50 سال کے اقتدار کو خان نے ان کا گرایا، زمان پارک ڈیرے لگایا، حالانکہ بنی گالہ بھی رہ سکتے، پشاور بھی رہ سکتے، قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا تھا، لیکن خان کو پتہ تھا کہ پنجاب ان کے قبضے سے اگر نکل گیا، پنجاب جاگ گیا تو پھر پورا پاکستان جاگ جائے گا۔ اسی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم اور فسطائیت بھی آپ کو نظر آتی ہے، سب سے زیادہ تباہی بھی یہاں، لیکن یہاں سب سے زیادہ اختلافات بھی ہیں۔ صدارت آپ دیکھیں پنجاب لاہور کی، عمر ایوب صاحب نے رات کو 4 بجے کرنل منہاج کا ایک نوٹس جاری کر دیا، ایکٹنگ صدر کا، اس بندے کا نام ہی کسی نے سنا، سابق افسر ہیں۔ احتجاجی ریلی، کوئی جلوس، ریلیوں میں وہ بیچارہ مہر شرافت نظر آتا رہا، وہ معاملہ ان کا۔ تو پھر جب لوگ سوچتے ہیں کیا قیادت واقعی ہائی جیک ہو چکی ہے، 22 ستمبر کی تاریخ کا اب جلسوں کا اعلان ہوا ہے، پنجاب میں ابھی تک ریلی کی قیادت کوئی نظر نہیں آتی۔ پنجاب کے لاہور کے صدر جو ہیں شیخ امتیاز، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ پوری ویڈیو، اس کی بیوی جو بیچاری ویڈیو میں، وہ پوری ویڈیو میں دہائیاں دے رہی ہے، رو رہی ہے کہ میرے شور کے لیے کچھ کریں، لیکن یہاں وہ شیور مرغیوں کی طرح ایک ایک کر کے کٹنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب 2 سال سے پارٹی جو ہے وہ زوم پہ چلا رہے ہیں، پارٹی کا انفراسٹرکچر کوئی کنٹرول نہیں، 107 MP ہیں پنجاب میں، خان کی رہائی پر کوئی ریلی، کوئی احتجاج، کوئی اڈیالہ جیل کے بعد کوئی نظر نہیں آتا۔ خان کی سماعت میں یہ لوگ نہیں جاتے، مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے نظر، ایک دوسرے کی لاتیں ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے دباؤ پر حماد اظہر صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، عمر ایوب صاحب سے فرینڈلی میچ کے طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان کی جان کو تو خطرہ ہے، بالکل اغوا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میاں اسلم کو دیکھیں، وہ پنجاب میں اپنی جان بچا رہے ہیں، انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا کہ یہ نہیں جی میرا عہدہ، میں نہیں اس پہ کام کر سکتا۔ شیخ وقاص اکرم موجود ہیں، وہ وہاں یوٹیلٹی سٹور کے سامنے بھی کھل کے خطاب کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں کنونشن بھی کروا رہے ہیں، انہیں پنجاب کا صدر کیوں نہیں بنا دیں؟ اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مفرور لوگ پارٹی کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں، پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکتے، اختلافات ختم نہیں کر سکتے، بلکہ مزید بڑھ رہے ہیں، عوام کو موبلائز نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے۔ اب خان تو دیکھیں اس کو جیل میں ہے اور عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور یہ اس میں دیکھیں یہ یہاں پہ عمران خان پہ جا کے تنگ کس طرح کرتے ہیں، کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں، کبھی وہاں کمرے کو اوون کی طرح بنا دیتے ہیں، خان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ملاقاتیں بند کرتے ہیں، کبھی گٹر کا ڈھکنا کھول دیتے ہیں، کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرنے دیتے، کبھی پابندیاں لگاتے ہیں۔ ان چیزوں سے قیادت کو لیکن کوئی فرق پڑتا ہے نہیں، وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں کوئی جلسہ اگر آئے اسے کینسل کروا دیتے ہیں، آگے کروا دیتے ہیں، وقت حاصل کرتے رہتے ہیں بس۔ تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے آج بہت بڑی مثال ان کے سامنے رکھی، دیکھیں اس طرح کام ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی حالات ہیں، وہاں شہریار افریدی کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا وہ بیچارہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، بجائے وہ بولتا پارٹی کو نقصان دیتا وہ سائڈ پہ ہوگا۔ شندانہ ان کا نشانہ، مروت وہ بھی آذربائیجان باکو پر چلا گیا، مبصر کے طور پر نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تکلیف ہوئی لوگوں کو دیکھ کے، لیکن مروت جب عمران خان سے مل کر باہر آیا، وہ خوشی سے احتجاج کے مظاہروں کی جلسوں جنہوں نے قیادت کی بات کر، بڑا پرجوش خوش کہ یہ کر دوں گا وہ جلسے کے عین 2 گھنٹے پہلے اس کے گھر چھاپا مروا دیا انہوں نے مخبری کر کے۔ اب دیکھیں 10 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی اس کا حصہ ہی اسے نہیں بنایا جو احتجاج کا ان کا سب سے بڑا وہ کھلاڑی ہے، عوام کو موبلائز کرنے کے عمل میں اس کے ساتھ کا تو کوئی نہیں ان میں موجود۔ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں 20-25 ہزار لوگوں کو وہاں مہمند میں، باجوڑ میں، خیبر پختونخوا سے نکال سکتا ہے، انفارم بیٹسمین ہے، اسے بینچ پہ بٹھائیں، اس کو گراؤنڈ سے ہی باہر نکال دیا۔ اب یہ تحریک انصاف کی طاقت تھی، اسے انہوں نے کمزوری بنا دی، ذاتیات کا، مفادات کا، کیونکہ عوام میں پذیرائی ہے، باقی رہنماؤں کو اپنے قد چھوٹے نظر آتے ہیں اس کے سامنے۔ یہ پھر خان کو جا کے بتاتے ہیں وہ تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم چلا رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے ٹیم کے نام پہ اس کے پاس 2-3 بندے ہیں، اس غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں آفیشیل میں تو وہ کیا کرے۔ سیاسی رہنماؤں کے پاس ہر ایک کے پاس 2-3-4 اپنے لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں تحریک انصاف کو سے فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک، عوام کو خام خواہ بدزن۔ علی مین گنڈا پور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وہاں اس کے بھی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لگے ہوئے سارے۔ تو یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طالب علموں کو روکنے کے لیے بھی یقین کریں کوشش کرتے رہے، بڑی جان مارتے رہے کہ نہ نکلے باہر، کیونکہ ان کو اب نظر آتا ہے نہیں نکلنا ہے، اب ان کے اوپر پریشر آئے گا، ان کو بھی نکلنا پڑے گا۔ تو یہ بہرحال پرامن سافٹ انقلاب جسے کہتے ہیں، جس میں تشدد کا عنصر نہیں۔ آج اسٹوڈنٹ کامیاب ہو گئے، حکومت کو چاہیے تسلیم کریں اپنی ناکامی باعزت طریقے سے، کیونکہ حکمران جو ہوتا ہے دیکھیں ضد اور انا سے کیا جب اڑ جائے تو پھر معیشت تباہ ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب پاکستان کے بہت بڑے ماہر معیشت ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، رائٹ سائزنگ کمیٹی سے حکومتی اخراجات پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا یہ ساری زیادتی ہو رہی ہے، سارے کا سارا بھی ان کا انشاءاللہ انٹرویو دیکھیے گا ویسے آپ۔
پھر سینیٹر مشتاق کے ساتھ جو ہو رہا ہے آج، 15 سال کا بیٹا ان کی بیوی کو، وہی وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح بربریت سے انہیں اٹھا رہے ہیں. میں تو پہلے سمجھا اسرائیل کی پولیس ہے وہ دیکھا تو وہ اسلام آباد پولیس تھی. مطلب وہ آواز سنی تو پتہ چلا، مطلب سمجھ نہیں آتی پاکستان ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے. وہ نوجوان روتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے مارو جتنا مارنا ہے، میں تو مسلمان ہوں، فخر سے فلسطین کے لیے مار کھاؤں گا. تو مطلب اللہ ان کو عقل کی ہدایت دے، ان کو سمجھ آئیں یہ تمام چیزیں کہ ان معاملات کو حل کریں بیٹھ کے. مذاکرات کا معاملہ کسی حد تک میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خان اس کی تائید کریں، کیونکہ عمران خان اگر تائید نہیں کریں گے تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آگے چل ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ مزید خبروں کے لیے اور اس کے اپڈیٹ کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.